بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور آرکائیوز ہال میں ہم یہاں پہ موجود ہیں. آج ایک خاص دن ہے پشتو فلموں کے جو ایک لیجنڈ اداکار بدر منیر کی یاد میں آج بدر منیر فیڈریشن کے زیر اہتمام ان کی برسی کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بدر منیر فیڈریشن کے جو کہ ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں جاوید یوسفزئی صاحب. ان سے ہم جاننا چاہیں گے بدر منیر صاحب کی فلمی خدمات کے حوالے سے اور جو موجودہ جو فلم انڈسٹری ہے اسپیشلی جو پشتو فلم انڈسٹری ہے خیبر پختونخوا اور پاکستان میں اس کے جو زوال کے اسباب کے حوالے سے ان کے ساتھ مختصر گفتگو کرتے ہیں. جی سر, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بدر منیر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بتا دیں اور ان کی جو فلمی خدمات ہیں اس حوالے سے مختصر بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اظہر علی صاحب تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ میدان اخبار اور ویب ٹی وی کا. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا. بدر منیر صاحب ایک عظیم انسان تھے, عظیم شخصیت تھے. وہ ایک دینی گھرانے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے سوات ملک یعقوب صاحب کے ہاں. تو شروع میں وہ تو ان کا جو پرورش ہو رہا تھا وہ تو اس لیے ہو رہا تھا کہ ان کا باپ عالم دین تھا, تو وہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بھی انشاءاللہ میں ایک عالم دین بناؤں گا. چونکہ انہوں نے اس کو تنگی چار صدہ کے ایک مدرسے میں داخل کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ, چونکہ وہ پیدا ہوا فلموں کے لیے تھا. تو وہ وہاں سے بھاگ کر کراچی چلا گیا. کراچی میں وہاں پہ ایک ہوٹل میں بیرا کا کام کیا. پھر وہ اس کے کچھ دوستوں کے ساتھ دبئی چلا گیا. پھر وہاں سے واپس آ گیا عدن میں اسے وہاں پر ایک سائیکل والا سے کام بھی کیا تھا. وہاں سے واپس آ گیا. پھر وہی ہوٹل پہ واپس آ گیا. اور چونکہ پھر یہ دوسرے لوگ اس وقت یہ لانچوں میں باہر لوگ لندن جا رہے تھے, تو وہ ایک دفعہ وہ لندن بھی چلے گئے تھے. کچھ نہ کچھ وہ انگلش وہ بول رہا تھا, تو ہم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے, تو کہہ رہا تھا کہ وہاں جیل میں 3-4 مہینے گزارے لندن کی جیل میں رہے ہیں بدر منیر صاحب. رہے تھے. تو وہاں سے ان کا جب واپس آیا تو وہ سوٹڈ بوٹڈ اور خوبصورت آدمی تھا اور شکل سے. تو جب وہ آیا تو ایک ٹیکسی والا پٹھان تھا, ان کے ساتھ بیٹھ گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں بیٹھ گیا تو اس وقت میں پینٹ شرٹ میں تھا, سرخ بال تھے, تو خوبصورت لگ رہا تھا. وہ ٹیکسی والے نے کہا کہ یہ کوئی انگریز آئے, تو انہوں نے کہا کہ فلانا بلڈنگ ہے, فلانا بلڈنگ ہے, فلانا بلڈنگ ہے. بدر صاحب نے اس ہوٹل کا نام لیا, اس کو کہا کہ یہ سب مجھے ناٹول ماتا معلوم دی پختو کہ یہ سب مجھے معلوم ہے, مجھے بس فلانا ہوٹل لے جاؤ. تو وہ حیران کر رہ گئے اور یہی بھی بولا کہ ایک نسوار بھی دے دو. تو پھر واپس بدر منیر صاحب آ گئے اس کے ہوٹل میں. پھر کچھ دوستوں کو اسٹوڈیو کے طرف جا رہے تھے, تو ہوٹل میں آ رہا تھے, چائے میں پلا رہا تھا. تو کسی نے کوئی دوست تھا وہ اسٹوڈیو جا رہا تھا, وہ گدا گاڑی چلا رہا تھا, تو اس کے ساتھ وہ چلا گیا ان کے ساتھ کہ میں ماحول دیکھوں, اسٹوڈیو کا ماحول دیکھوں, اسٹوڈیو دیکھوں. تو بدر منیر بزبان وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اسٹوڈیو کے اندر چلا جا رہا تھا, داخل ہو جا رہا تھا, تو چوکیدار بیٹھا تھا. تو میں نے افسوس کیا کہ کاش یہ میں تھا, کیونکہ کاش میں اسٹوڈیو کا چوکیدار ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا ہیرو بنانے, ایک بڑی شخصیت بنانے کا. جب وہ اندر چلا گیا تو وہاں پہ وہ ہمارا وہ پرویز ملک بہت پرانا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی تھا اور ہدایت کار بھی تھا, تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا. اور وہ لائٹ مین رہا اسی وقت, لائٹ چلا رہا تھا. تو وہ جب ان کے ساتھ بہت ایمانداری سے کام کر رہا تھا, وہ ایک مزدور کی حیثیت سے. پھر وہ جب ان کی ایمانداری اور انسانیت اور مخلصیت دیکھی تو وحید مراد صاحب نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے, یہ کام نہیں کروں گے. تو اس کے ساتھ تھا وہ, کبھی گھر میں, کبھی ڈرائیونگ, کبھی وہ, یہ سب بدر منیر کی زبانی باتیں ہیں. تو ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے ان کو, بہت اچھا آدمی تھا. پھر وہ علی حیدر جوشی اور ہمارے فلم انڈسٹری کے پہلا ڈائریکٹر جو تھا پشاور عزیز تبسم صاحب, یہ سٹوری چلے گئے یوسف خان شیربانو کی. تو وہ کہ پہلے بات یہ وحید مراد صاحب سے ہوئی کہ آپ ہمارے لیے پشتو فلموں کے لیے بنا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیرو رہیں گے.
تو انہوں نے کہا کہ نہ تو مجھے پشتو زبان آتا ہے نہ میرا حلیہ ایسا ہے، حالانکہ میرے پاس ایک بندہ ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور آپ کے کلچر کے عین مطابق ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لے آؤ. تو انہوں نے کل سے بدر منیر کو ساتھ لے آیا اور کہا کہ یہ ان کو ڈائلاگ بتایا، وہ پاس ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا جس تبسم صاحب کہ واقعی یہ تو ہمارے لیے بالکل سونا ہے، کردار کے لیے پیٹ ہے. پھر وہ یوسف خان شیربانو فلم بن گئی، پہلا فلم تھا اور تقریباً 700 فلموں میں انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ یوسف خان شیربانو سے فلم پشتو فلم لیونی تک انہوں نے تقریباً 700 فلموں میں کام کیا. اس کے علاوہ بدر منیر نے اردو فلم، پنجابی فلم، سندھی فلم میں کام کیا ہے، ہو جمالو. اس کے علاوہ ایک انگلش فلم بھی تھا، وہ پھر ریلیز نہیں ہوئی. اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ سید نور نے ان کو لے گیا تھا ماریشس افریقہ. تو ادھر شاہ رخ خان کا، مہیش بھٹ کا ایک فلم بن رہا تھا ڈپلیکیٹ. جی تو انہوں نے، وہ شاہ رخ خان تو ان کا فین تھا، تو انہوں نے ان کو دعوت دی، ایک ہوٹل پہ بلوایا. اور ندیم صاحب بھی تھے، لیکن صرف بدر منیر کو لے گئے جو چولا اس فلم میں ہیروئن تھی. مہیش بھٹ سے یہ بھی کہا کہ اس کو ہمارے جو بڑا بھائی کا کردار ہے ڈپلیکیٹ میں، یہ ہم اس کو دیں گے. تو بدر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں انڈیا فلم میں کام نہیں کروں گا. چونکہ اس فلم میں بھی انہوں نے بہت اچھی اداکاری کی تھی، دیوانے تیرے پیار کی. یہ سید نور کی فلم تھی اور بہت اچھا کردار کیا تھا انہوں نے. بدر منیر صاحب ویسے تو سنیما اسکرین پر جو آ رہا تھا تو صرف ایک جھلک کے لیے لوگ ان کے لیے بےتاب تھے. ہاں، اور وہ پشتو فلم انڈسٹری کا اہم ستون تھا، بےتاج بادشاہ تھا. اچھا جاوید صاحب، بدر منیر کے بعد اس کے پائے کا کوئی دوسرا ہیلو پختو فلم انڈسٹری میں اب تک کیوں سامنے نہیں آیا کہ جتنی مقبولیت، جتنی لوگوں کی محبت بدر منیر صاحب کے لیے تھا وہ کسی اور کے حصے میں کیوں نہیں آیا؟ کیا کمی ہے آج کی جو پختو فلم انڈسٹری کے جو ہیروز ہیں، اور کیا کمالات ہے کہ جو بدر منیر کو ان سب پر ایک انفرادیت حاصل تھی؟ اصل میں یہ بدر منیر صاحب ایک بہت ہی ایماندار آدمی تھا. وہ کیمرہ مین، ہدایت کار سے لے کر چوکیدار تک وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا. وہ بہت ایمانداری سے کام کرتا تھا. وہ ہر وقت کہہ رہا تھا کہ میں جو کام کروں ایمانداری سے کروں گا. تو اس کی یہ زیادہ کامیابی کا وجہ تھا. اس نے ہمارا ڈائریکٹر ہے پشتو فلموں کا، بہت اچھا ڈائریکٹر تھا، اللہ ان کو بخشے، اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بدر منیر کی کامیابی ہے، اس کی خاص یہ ملنساری جو ہے، یہ اس کی کامیابی ہے، اس کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے. اور آج کل جو ہمارے انڈسٹری ہے، پشتو فلم انڈسٹری، شکر الحمدللہ ٹھیک ہے. اسی دور میں یہ فلمیں چلانا، یہ اسی کا کام ہے. یہ بوجھ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہے تو اچھے کر رہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بدر منیر میں جو اداکاری، جو فن تھا وہ الگ تھا. وہ آج بھی وہ فنکار سب کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہم نہیں کرتے، نہیں کر سکتے. تو وہ سب پروڈیوسر بھی یہ کہتے تھے کہ بدر منیر کھڑکی پر بیچتا ہے، کھڑکی سلیبا کی کھڑکی جو ہے اس پر بدر منیر بیچتا ہے. ہاں، اس کا نام ہی بہت سے نامی کا ہے. بہت سے لوگوں نے انہوں نے مہمان کے کردار ایک گانے کے لیے، ایک شاٹ کے لیے رکھا تھا. جب فلم کے اندر ایک شاٹ کیا تھا، جب وہ شاٹ وہ ان کے پاس فین دیکھ رہے تو بس چلے گئے. ہاں، تو یہ اس کی خاصیت ہے. تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی سر، تھینک یو.